الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ صدق اللہ المولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی وقار، سلسلہ گفتگو جاری کرنے سے پہلے نبی اکرم رحمت دو عالم فخر آدم و بنی آدم حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھ لیجیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی وقار، قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کو پڑھنے کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، اللہ ذل قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یعنی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ مذکورہ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کے متعلق اہل ایمان کو بڑا واضح حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اب ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا ڈر، تقوی اور اس ڈر پر استقامت کا حصول کیسے ہو؟ بنیادی بات یہ ہے کہ جب انسان اپنے نفس کی مخالفت میں اس بات کا پختہ ارادہ کر لے کہ نفس کو گناہوں سے باز رکھے گا، نیز گناہوں کے ساتھ ساتھ ضرورت سے زائد حلال اشیاء کے استعمال سے بھی بچ کر رہے گا، اور آنکھ، زبان، شرمگاہ اور دل، تمام اعضاء کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، تو انشاءاللہ عز و جل اسے وہ تقوی حاصل ہو جائے گا جس کا اہل ایمان سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ انسانی جسم میں چند اعضاء کو بڑی بنیادی اور اصولی حیثیت حاصل ہے، مثلاً آنکھ، کان، دل اور زبان، کیونکہ بالواسطہ یا بلا واسطہ کئی گناہوں کا ارتکاب انہی اعضاء سے ہوتا ہے۔ جب ان اعضاء کا تقوی حاصل ہو جائے تو امید ہے کہ تمام اعضاء تقوی کی صفت سے ہو جائیں گے اور انسان صاحبان تقوی کی صف میں شامل ہو جائے گا۔ اب ان بنیادی اعضاء کے تقوی کی کچھ تفصیل ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ آنکھ، بے شک آنکھ ہر فتنے اور آفت کے وقوع پذیر ہونے کا سبب بنتی ہے۔ آنکھ کے تقوی کے حصول کے بارے میں دو بنیادی اسلامی تعلیمات پیش خدمت آپ کے کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، بے شک اللہ عز و جل ان کے کاموں سے خبردار ہے۔ یہ حکم الہی مختصر ہے، مگر اختصار کے باوجود اس میں دو نہایت خوبصورت معانی موجود ہیں۔ اول یہ کہ اس میں ادب اور بہترین تہذیب سکھائی جا رہی ہے کہ مومنین کو چاہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو کچھ نیچا رکھیں۔ دوسرا معنی یہ کہ اس آیت میں اس چیز سے بھی خبردار کیا جا رہا ہے کہ یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے، نیز نیکیوں کو بڑھانے اور زیادہ کرنے والا ہے، اور یہ بڑی واضح سی بات ہے کہ جب انسان اپنی نگاہوں کو بے لگام چھوڑ دے اور بے پرواہ ہو کر ہر طرف نظر اٹھانے کا عادی ہو جائے تو اس چیز کا قوی اندیشہ ہے کہ وہ حرام کی طرف بھی نظر اٹھائے اور گناہ میں جا پڑے اور دل کو سیاہ کر بیٹھے، لہٰذا نگاہوں کو نیچا رکھنے میں ہی دلوں کی ستھرائی اور صفائی ہے۔ آنکھوں کے جھکا ہونے اور حیادار ہونے کو دل کی صفائی کا سبب قرار دیا گیا۔ پتہ چلا کہ جب آنکھ بہکتی ہے تو اس کے نتیجے میں دل بھی بہکتا ہے، لہذا دل کی خرابی یا درستگی آنکھ کے حیادار ہونے نہ ہونے پر موقوف ہے۔ مروی ہے کہ بندہ کبھی ایسی نظر اٹھاتا ہے کہ دل ایسا بگڑ جاتا ہے جیسے کھال بگڑ جاتی ہے، اب اس کھال سے کبھی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سید الاتقیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، عورت کے حسن و جمال کی طرف نظر کرنا ابلیس کے زہر آلودہ تیروں میں سے ایک تیر ہے، تو جس نے اسے ترک کیا تو اللہ تعالیٰ اسے عبادت کا ایسا مزہ چکھائے گا جس سے وہ خوش ہو جائے گا۔ عبادت کی شیرینی اور مناجات کی لذت در حقیقت اہل تقوی ہی واقف ہوتے ہیں، چونکہ آج کل تقوی کا فقط ان ہے، اس لیے عبادت میں لذت اور سوز نہیں ہے۔ مذکورہ حدیث مبارک میں اس نعمت کو پانے کا مجرب نسخہ عطا کر دیا گیا ہے، لہذا جو شخص اپنی عبادت میں لطف پانا چاہتا ہے، مزہ پانا چاہتا ہے، وہ حدیث مبارک پر عمل کر کے تو یقیناً ایسی
حلاوت پائے گا جو اس سے قبل اس نے کبھی محسوس نہ کی ہوگی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ تقویٰ جسے نادر خزانے کے حصول کے لیے اپنی آنکھوں کو حرام کی آلودگی سے بچانا لازمی ہے۔ فحش اور فضول گفتگو سننا دل میں وساوس پیدا کرنے کا موجب ہے، اور انہی وسوسوں کے نتیجے میں ہمارے بدن میں اضطراب، بے چینی اور عبادات میں دل نہ لگنے کی سنگین صورتحال پیدا ہوتی ہیں۔ اس کو دوسرے انداز میں یوں سمجھیں کہ کان میں پڑھ کر دل میں اترنے والی گفتگو پیٹ میں جانے والے کھانے کی طرح ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر ہے کہ گفتگو کی تاثیر کھانے کے مقابلے میں دیر پایانی زیادہ دیر باقی رہتی ہے، کیونکہ کھانا تو چہل قدمی اور نیند کے سبب ہضم ہو کر معدے سے خارج ہو جاتا ہے، مگر اس کے برعکس دل میں داخل ہونے والی گفتگو بعض اوقات پوری زندگی کے لیے اس کے سینے میں رہ جاتی ہے، اس کے ذہن میں رہ جاتی ہے، وہ بھول نہیں پاتا۔ اگر وہ نقوش بری باتوں پر مشتمل ہوں تو انسان کو عیبدار کرتے اور برے خیالات لانے کا سبب بنتے ہیں۔ لہذا تقویٰ کے حصول کے لیے کانوں کو بری اور فضول باتوں سے بچانا ضروری ہے۔ زبان۔ ایک صحابی رسول نے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، آپ مجھ پر سب سے زیادہ کس چیز کا خوف رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان کو پکڑ کر کہ اس سے یعنی زبان سے، زبان ہی انسان کو ہلاکت کے دہانے تک پہنچا دیتی ہے، اور یہی زبان انسانی کامیابی کا سبب بھی ہے۔ جنت میں داخل ہونا یا جہنم کا ایندھن بننا ہو، اس زبان کا ہر دو طرح کے معاملے میں نہایت کلیدی کردار ہے۔ ہم یہاں زبان کے متعلق آپ کو کچھ بات بتاتے ہیں۔ تمام اعضاء کا درست اور نادرست رہنا اسی زبان پر موقوف ہے۔ چنانچہ مروی ہے کہ جب انسان صبح کرتا ہے، یعنی جب صبح ہوتی ہے، تو تمام اعضاء جسم کے زبان سے کہتے ہیں، ہم تجھے خدا کا واسطہ دیتے ہیں کہ تو سیدھی رہنا، کیونکہ اگر تو سیدھی رہی تو ہم سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ زبان کی حفاظت نہ کرنا اعمال کے ضیاع یعنی ضائع ہونے کا سبب ہے، کیونکہ زبان کے استعمال میں بے احتیاطییں لازمی گناہوں کی طرف لے جانے والی ہیں۔ مثلاً غیبت وغیرہ اور گناہوں کا ارتکاب تقویٰ کے منافی ہے۔ مقولہ ہے کہ جو زیادہ بولتا ہے زیادہ غلطیاں کرتا ہے۔ زبان کی حفاظت سے عزت و شان برقرار رہتی ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے، اپنی زبان کو اتنا دراز مت کرو کہ تمہاری عزت و شان خراب ہو جائے۔ اخروی انجام کو یاد کر کے زبان کو تقویٰ کی عادت ڈالیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علماء اور طلباء سے اپنی زبان کو روکے رکھو، اور اپنی زبان سے لوگوں کی آبروریزی یعنی بے عزتی نہ کرو، ورنہ جہنم کے کتے تمہیں پھاڑ ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی متقین کے صدقے اہل تقویٰ میں سے بنائے، اور سید الاتقیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے جنت میں داخلے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔